تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو لائنز بلنک کر رہی ہیں ان میں لائن نمبر 2 پہ ہمارے ساتھ اس وقت کون ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر اعجاز، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون سا بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر اعجاز علی مرتضیٰ بات کر رہا ہوں لاہور سے، گلبرگ سے. علی مرتضیٰ ویلکم ٹو آور شو. آج کا ٹاپک جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو مختلف مسائل ہیں ان کو ہم کیسے حل کریں. ڈاکٹر صداقت علی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اگر آپ کوئی سوال پوچھیں. جی ضرور، میں ڈاکٹر صداقت سے سوال پوچھنا چاہوں گا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام جی، کیسا حال ہے آپ کا؟ میں ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال ہے جی، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ پرابلم اڑن شو پروگرام کرتے ہیں جی. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے پاکستان کے پرابلم کیسے اڑن شو ہو سکتے ہیں، اور آخر وہ کون سا ایسا منوس چکر ہے جو ہمارے ملک کی انتظامی صلاحیتوں کو بہتر ہونے ہی نہیں دیتا ہے؟ جلدی سے بس اس کا کوئی اڑن شو حل بتا دیں. اچھا ایک بات میں یہ آپ نے جو سوال کیا ہے علی مرتضیٰ، اس میں ایک آپ نے لفظ جو استعمال کیا منحوس چکر، وہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ منحوس چکر کیا ہوتا ہے اور یہ علی مرتضیٰ نے کیا سوال کیا ہے. علی آپ ریڈیو سنیے اور ہم آپ کے اس سوال کا جواب دیتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر. تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے آپ کہ یہ علی مرتضیٰ نے ہم سے پوچھا ہے کہ اڑن چھو، یہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے اور شاید انہوں نے وہیں سے کیوں لیا، مگر جو پوچھنے والی بات ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ ان کے سوالات کے دو حصے جو ہیں، ایک تو کیا وہ کوئی منحوس چکر ہے جس طرح کہتے ہیں نا گھروں میں، اللہ معاف کرے کہ آج کوئی منحوس دن چڑھے ہے یا فلانا کوئی منحوس ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی انتظامی صلاحیتیں، انتظامات کو بہتر کیسے بنایا جائے. دیکھیے یہ منحوس چکر تو میرے خیال میں انہوں نے جو انگلش کا ایک ہے نا محاورہ جی جسے ہم کہتے ہیں ویشس سائیکل، رائٹ، یہ میرا خیال ہے کچھ اس سے ملتی جلتی. پروگرام میں ذکر بھی کرتے رہتے ہیں اور ہمارے جو لسنر سنتے رہتے ہیں ان کے ذہن میں وہ اختراعات اور وہ باتیں آ جاتی ہیں پھر. جی، اور یہ جو ویشس سائیکلز ہیں یہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ بار بار ہم وہی کام کرتے ہیں، بار بار برے نتائج نکلتے ہیں اور ہمیں کچھ اور نہیں سوچتا، ہم پھر بار بار وہی کرتے ہیں اور بار بار پرانے ہی نتائج نکلتے ہیں اور پھر ہم سٹ پٹاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پنجابی کی ایک مشہور سی مثال ہے وہ گالڑ والی کہ بھئی وہ یا بندر والی کہ وہ کہتا ہے میری آڑیاں جانیاں نہیں ویکھیاں، میں کتنی کوشش کر رہا ہوں، میں کتنی محنت کر رہا ہوں، مگر وہ ایک وہی کام بار بار کر رہے ہیں جس کے نتائج نہیں نکل رہے تو پھر بھی نہیں نکلیں گے. دیکھیں انسان کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں تو ان کو بہت زیادہ حکمت عملیاں نہیں دی گئی. مثلا اگر آپ چیونٹی کو دیکھیں تو ایک اچھی حکمت عملی ہے چیونٹی کی جس سے کہ وہ پوری زندگی اپنی کامیابی سے گزار لیتی ہے. اور یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیے چیونٹی اگر کہیں چلتی ہوئی جا رہی ہو جی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کے آگے کوئی رکاوٹ ڈالیں تو وہ واپس مڑ کے گھر کی طرف نہیں لوٹتی جی. وہ ہمیشہ تھوڑا سا چکر کاٹ کے اپنی منزل کی طرف چلتی رہتی ہے. تو چیونٹی کا کام اس ایک حکمت عملی سے چلتا ہے جو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کارآمد ہے. ریچھ کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی حکمت عملی ہے کہ جو بھی اسے تکلیف دینے والی چیز لگتی ہے وہ اسے بھینچ کے سینے سے لگا کے کرش کرنے کی پالیسی پہ رہتا ہے اور زیادہ تر اس کی یہ دفاعی حکمت عملی بڑی کامیاب رہتی ہے تو وہ بھی اپنی زندگی گزار لیتا ہے. جی انسانوں کو ایک سے زیادہ حکمت عملیاں دی گئی ہیں اور وہ اپنی حکمت عملیوں کو امپرووائز کرتے رہتے ہیں اور پچھلے 100 سال میں تو ایسا بہت زیادہ ہوا، یعنی کائے ہی پلٹ گئی، دنیا کا نین نقشہ ہی بدل گیا. تو دن بدن یہ چیز زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ جو تبدیلی لانے والے جو انقلابی لوگ ہیں وہ دنیا میں ہمیشہ سے رہے. پہلے لوگ جو ہے وہ انقلاب لاتے رہے طاقت کے زور پر. آج کل پاکستان میں جو شخص بھی آتا ہے پارلیمان میں، پارلیمان کے باہر، ٹیلی ویژن مذاکروں میں، وہ سب انقلاب کی باتیں کرتے ہیں. انقلاب آنا چاہیے، یا تو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو بلری ریولوشن آنی چاہیے، یا پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب ریولوشن ہر کوئی یہ نعرہ لگا رہا ہے. دیکھیں انقلاب لانے کے طریقے تو دنیا میں بدلتے رہے نا. جی پہلے لوگ طاقت کے زور پر انقلاب لایا کرتے تھے، اس کے بعد پروپیگنڈا کے زور پہ بھی انقلاب آتا رہا. لیکن سوچ بچار کے نتیجے میں جو انقلاب آ رہے ہیں جو پچھلے 100 سال میں اور خصوصاً پچھلے 50 سال میں اور پھر اس سے بھی زیادہ پچھلے 25 سال میں ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں
کہ جو انقلاب ہے یہ سوچ سے آتا ہے، ایسے سنہری رویے اپنانے سے آتا ہے، یعنی جنہیں ہم وائٹل بیہیویئرز کہتے ہیں، جن سے تبدیلی آتی ہے. اور بہت سادہ سی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات بہت ہی سادہ سی چیزیں ہوتی ہیں جن سے کہ تبدیلی آتی ہے. جی ہم سمجھتے ہیں کہ تبدیلی کے لیے کوئی بہت بڑا دھماکہ ضروری ہے، بلکہ بعض لوگ تو تبدیلی کے لیے باقاعدہ حکمت عملی کے طور پر دھماکوں کو استعمال کریں. جی سوچ لیجیے کہ یہ بھی تو ایک حکمت عملی مائنڈ سیٹ ہے نا، کہ وہ تبدیلی کے لیے بہت بڑے دھماکے پہ توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں، جبکہ جو بھی تبدیلی وہ لانا چاہتے ہیں یا کوئی بھی لانا چاہتا ہے وہ تبدیلی کسی بڑے دھماکے کے تحت نہیں آتی. جی یہ تو ڈسٹرکٹیو پروسیس ہے. یہ تو بڑے اچھے طریقوں سے جب آپ تبدیلی لاتے ہیں تو غیر محسوس طریقوں سے لوگ بدلتے چلے جاتے ہیں. دنیا میں فیشن بدلتے ہیں، دنیا میں رجحانات بدلتے ہیں، دنیا میں آپ دیکھیے کہ روایات بدلتی ہیں، دنیا میں لوگ آ کے سب کچھ بدل دیتے ہیں اور دنیا پہلے جیسی نہیں رہتی. تو یہ جو علی مرتضیٰ نے سوال کیا کہ یہ کیا منحوس چکر جی جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور بار بار دیکھیے پہلے تقریباً 1960 کی دہائی میں ہم آمریت کا شکار رہے، فوجی حکمرانی رہی. بالکل. اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے جو ہے جمہوریت آئی، اور اس کے بعد پھر 10-11 سال فوجی حکمرانی. اس کے بعد پھر ایک 10 سال کا دور لگا. تو اب دیکھیں کہ جب بھی ہماری جنگ و جدل ہوئی ہمسایہ ملک کے ساتھ، وہ انہی ادوار میں ہوئی. جب ہمیشہ جو بھی جنگ و جدل ہوئی وہ فوجی ادوار میں ہی ہوئی. وہ سویلین دور میں کبھی بھی جنگ، لڑائی، جھگڑا نہیں ہوا. اور اگر آپ سوچ لیں کہ جس کی جو اسپیشلٹی ہوتی ہے وہ اسی میں کوئی کارنامہ کرنا چاہتا ہے نا. اگر کوئی کرکٹ کا کھلاڑی ہے تو وہ فٹ بال میں تو گول نہیں کرنا چاہتا نا. صحیح. تو ایسا ہی ہے کہ جب جمہوری دور ہوتا ہے تو لوگ جب برسر اقتدار آتے ہیں تو وہ عوام کی خوشحالی کی طرف توجہ دیں گے. اور جب کوئی فوجی جو ہے قبضہ کرتا ہے اقتدار پر تو وہ نیچرلی پھر وہ تو اپنے فیلڈ آف ایکسپرٹیز میں کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں نا، وہ تو وہی کر سکتے ہیں، جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، تو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے. تو وہ جو بات ہے، جو منحوس چکر اس طرح چلتا ہے جبکہ صحیح آدمی اور صحیح جاب، یعنی صحیح آدمی کے ہاتھوں صحیح کام کی پالیسی نہیں رہتی. جب ہر کوئی جو ملک کا نظام چلانا ہے اس کو فٹ بال کا ایک کھیل سمجھ لیتے ہیں کہ جس کھلاڑی کے قدموں میں فٹ بال آ گیا اس نے گول کر کے وہ کہتا ہے جی اب میں نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. یہ فٹ بال کی گیم میں تو یہ پرنسپل بہت کارآمد ہوگا کہ اگر بال پہ آپ کا قبضہ ہو گیا ہے تو پھر بال آپ ہی کی ٹھوکروں میں رہے گا. ملک فٹ بال تو نہیں ہوتے نا کہ جس کی ٹھوکر میں آ گیا، جس کے پاؤں کے نیچے آ گیا وہ اسے ٹھوکروں میں رکھ لے. یہ جو سوچ ہے نا کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ سب کچھ میں ہی کروں گا، اور یہ وقتاً فوقتاً ہر شخص کے ذہن میں یہ ایک کوئی کریز آ جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں بھی دم آتا ہے، جس کے ہاتھ میں بھی طاقت آتی ہے، ہمارے ملک کو وہ اپنے قدموں میں یعنی اپنی ٹھوکروں میں رکھ لیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس منحوس چکر کی وجہ یہ ہے